بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ. اور جب سعودیہ کی ریالوں پہ اتنا بولتے ہو تو پھر مناظر کی ہمت بھی کیا کرو. چنانچہ اگر یہ معراج ربانی تک میری بات جائے تو میں معراج ربانی سے کہوں گا کہ آپ جب چاہیں ہم سے مناظرہ کر لیے اور آئے اور تاریخ کے حوالے سے بتائیں کہ پروفیسر آرلیڈ نے کب لکھا اسلام ہندوستان میں غریب نواز نے پھیلایا. ہم آرلیڈ سے پہلے کی تاریخ تم کو بتائیں گے. اب آئیے اس خبیث نے غریب نواز کے تعلق سے کتنی گستاخیاں کی ہے, کیا بکتے ہیں یہ لوگ, ذرا سنیے اور دل پہ ہاتھ رکھیے. اور یہ سعودیہ کے پٹھو ہے جن کے پیچھے ہمارے کم علم لوگ جا کے نمازیں پڑھاتے اور جب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان وہابڑوں کے پیچھے نماز مت پڑھا کرو کہ یہ کافر ہے, یہ گستاخ ہے, تو ہماری قوم کے بیچارے نہ سمجھ کہا کرتے ارے یار حرم کے امام کے پیچھے نہیں پڑیں گے تو کس کے پیچھے پڑیں گے. جبکہ ہر سال بتایا جاتا ہے کہ امام کا عقیدہ درست ہو تو امام ہوتا ہے. اگر بڑی جماعت کے پیچھے اور کسی بڑی جماعت کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوتا تو کربلا میں امام حسین یہ کام کر چکے ہوتے. امام حسین امام علی مقام نے بتا دیا کہ جماعت نہ دیکھا کرو, عقیدہ دیکھا کرو. اب ان کے عقیدے دیکھیے اور اپنے حج کی حفاظت کیجیے کہ ان خبیثوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھ کے اپنے حج کو مت برباد کیجیے. آئیے اس معراج ربانی جو سعودیہ کا عالم خبیث کیا کہتا ہے غریب نواز کے بارے میں, سعودیہ سے ذرا سنیے. لباس میں وہ حضرت خواجہ تھے, یعنی وہ مخنث اور ہجڑا صاحب تھے, ہے نا. خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے, لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں, اللہ کی قسم بتا رہے ہیں, اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے, یہ آج جماعت الثانی ہے نا, یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے تم کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم کے حضرت ہیں, ہم ہی نہیں, ہم اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. تو باقاعدہ یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے. اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی. سن لیا آپ نے, اور اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر ایک بار ریپیٹ کر دوں. یہ کہہ رہے ہیں معراج ربانی صاحب کہ خواجہ کا مطلب ہجڑا ہوتا ہے. پہلی بات, خواجہ کس کو کہتے ہیں؟ ہجڑے کو. ہمارے ہندوستان میں ہجڑے کو ہی کہا جاتا ہے خواجہ. دوسری بات کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے ہجڑے جاتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں جاتے ہو تو کہتے کیا کریں, خواجہ غریب نواز ہماری قوم کے تھے. مطلب خواجہ غریب نواز معاذ اللہ میں جملہ نہیں بولنا چاہ رہا, آپ لوگ سمجھدار ہیں, سمجھ چکے ہوں گے. تو جو لوگ خواجہ کو ہجڑا کہیں وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد بھی ان کا ایمان سلامت ہے. جس سے اسلام لیا اسی سے غداری. اور جن کتابوں کی یہ حوالے دے رہا ہے معلوم ہوتا ہے یہ جاہلوں کا نام وہابی ہوتا ہے. میرے نزدیک تو جاہل بول دو یا گوار بول دو یا وہابی بول دو, میرے نزدیک ایک ہی بات ہے. آئیے میں انہی لغاتوں سے بات کروں جن لغتوں کا اس نے حوالہ دیا اور اس کی خباثت میں بتاؤں گا. اس نے ایک ہی لغت کا حوالہ دیا, اس نے حوالہ دیا فیروز اللغات. میں 4 لغت کے یہاں حوالے بتاؤں گا آپ کو. یہ ہے فیروز اللغات جس کا اس نے حوالہ دیا, یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. یہ فیروز اللغات جس کا اس نے حوالہ دیا جو اردو زبان کی مستند لغتوں میں, مستند ڈکشنریوں میں آتی ہے. اس لغت کا صفحہ نمبر 597 ہے. اس پر آئیے ذرا دیکھیں خواجہ کا مطلب کیا ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا. پہلا لفظ لکھا ہوا ہے خواجگان, اور ڈکشنری میں لکھا ہے خواجگان خواجہ کی جمع. خواجگان خواجہ کی جمع, مالک, آقا, سردار لوگ. اور وہ خواجہ کا مطلب ہجڑا بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے خواجہ, خداوند, صاحب, سردار, آقا,
توران میں سادات کا لقب، سادات کہتے سید گھرانے کے لوگوں کو، سیدوں کا لقب ہے توران، جو ایران کا شہر ہے وہاں کا، کشمیریوں کا لقب۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر ایک لفظ لکھا ہے ہجڑا، یعنی خواجہ کے پہلے کتنے معنی لکھے ہیں لغت کے اندر؟ پہلے لکھا ہے خداوند، صاحب، سردار، آقا، توران میں سادات کا لقب۔ یہ سارے القابات کو چھوڑ کے اس نے آخری والا پکڑا، اس سے مطلب پتا چلتا ہے کہ اس کے دل میں بغض تھا۔ آئیے دوسری لغت کو میں بتاؤں آپ کو۔ خواجہ در حقیقت فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا نہیں ہے، اردو کا نہیں ہے، چنانچہ اس کے لیے فارسی کی لغت جو میرے ہاتھ میں اس وقت لغات کشوری، یہ فارسی زبان کی مستند لغتوں میں مانی جاتی ہے۔ بڑے بڑے فارسی کے پڑھنے والے علماء، اپنے وقت کے عالم فاضل اس لغات سے ہی فارسی کے الفاظوں سے مدد لیا کرتے ہیں، اور بھی لغتیں ہیں لیکن لغات کشوری ایک مستند ترین لغتوں میں سے ہے۔ لغت کشوری میں خواجہ کا کیا مطلب بتایا، ذرا یہ دیکھیے۔ لغت کشوری کا صفحہ نمبر 177 ہے، اس میں بھی لفظ خواجہ آپ کو نظر آئے گا، خواجہ۔ اب یہاں لکھا جاتا ہے صاحب خانہ، گھر کا مالک، سردار، پیر، مالدار، حاکم، صاحب جمیت، دل، روح۔ اب یہ آخری میننگ ہے، وہ خدمتگار جس کا آلہ تناسل کاٹ ڈالا گیا ہو۔ پھر آگے لکھتا ہے توران میں لقب سادات کا ہوتا ہے اور بامعنی وزیر، بادشاہ کے بھی مستعمل ہوا ہے، یعنی وزیر اور بادشاہ کے بھی لفظ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے اچھے لفظ اس نے چھوڑ دیا اس خبیث نے، اور لفظ کون سا پکڑا اس نے؟ ہجڑا والا۔ جبکہ یہاں پر دو چیزیں اور آپ سامنے دیکھیے، ایک لکھا ہے یہ کس کا لقب ہے؟ مالک روز قیامت، مراد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواجہ کہا گیا ہے، حضرت خضر کو بھی خواجہ کہا گیا ہے۔ تو جب یہ کسی بزرگ کی طرف نسبت کی جاتی ہے خواجہ کی، تو اس سے مراد مالک، آقا، سردار یہ لیا جاتا ہے، مگر ان کے دلوں میں چور چھپا ہوا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے معنی نہیں لیتے، برے معنی کو لیتے ہیں اور ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد میں ایک تیسری لغت آپ کے سامنے لا رہا ہوں، لغات کشوری کے بعد۔ یہ انگریزی کی لغت ہے، اس کا نام ہے پریکٹیکل اسٹینڈرڈ 21 سینچری۔ یہ ڈکشنری ہے جو مستند ڈکشنریوں میں مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ اردو ٹو انگلش ڈکشنری ہے، اردو سے انگلش میں۔ اس میں بھی دیکھیے آپ خواجہ کے معنی کیا دیے ہوئے ہیں، اس میں لکھا ہے خواجہ کے معنی۔ خواجہ پہلا ورڈ لکھا ہے ٹائٹل آف ریسپیکٹ، یعنی تعظیم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ پہلا ورڈ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ماسٹر، لارڈ، ریچ پرسن، ٹائکون۔ یہ جتنے الفاظ ہیں، بزنس مینجمنٹ، یہ جتنے انگریزی کے الفاظ ہیں یہ سب اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں۔ لارڈ یعنی سردار، مالک، بادشاہ کے لفظ میں لارڈ استعمال ہوتا ہے، اور پہلا ہی ورڈ جو ڈکشنری میں دیا وہ کیا ہے؟ ٹائٹل آف ریسپیکٹ، یعنی ادب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مگر ان بدبختوں کو دیکھو کہ یہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر یہ برے معنی کی طرف جاتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیے کہ تیسری میں چوتھی ڈکشنری بتا رہا ہوں، یہ بہت پرانی ہے میرے پاس اتنے سالوں سے کہ یہ رکھے بھی اب بالکل بوسیدہ ہو گئی۔ اس ڈکشنری کا نام ہے دا اسٹوڈینٹس پریکٹیکل ڈکشنری۔ اس کے لکھنے والے غیر مسلم ہیں، کسی مسلمان نے نہیں لکھا ہے انگلش میں، یہ بھی انگلش ٹو اردو ہے۔ اس ڈکشنری کا صفحہ نمبر 292، اتفاق یہ ہے کہ اس کا بھی صفحہ نمبر 292 ہے۔ اس میں بھی خواجہ کے معنی کیا آیا ذرا دیکھیے۔ خواجہ اے ماسٹر، اے مین آف ڈسٹنکشن، ریچ مرچنٹ، اور اس کے بعد فوراً لکھا ہے خواجہ خضر، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو بھی خواجہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے اچھے معنی چھوڑے انہوں نے۔ اب میں اس کے بارے میں معراج ربانی سے یہ کہوں گا کہ اگر اچھے معنی چھوڑ کے آپ برے لیتے تو آپ کی حالت کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرمایا کرتے تھے اور آپ صحابہ اکرام سے حدیثیں بیان کرتے تو کچھ منافقین جو ہوتے وہ پیچھے بیٹھا رہا کرتے تھے جان بوجھ کے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے معاذ اللہ۔ صحابہ اکرام رسول اللہ کی بیان کو اور تقریر کو سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی نبی پاک اتنا مشکل جملہ کہہ دیتے یا اتنی مشکل بات کہہ دیتے صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی، تو صحابہ اکرام کہتے رائنا یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہوتا تھا اللہ کے نبی ہم پر رحم کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہمیں ذرا آسان کر کے سمجھائیے، آسان کر کے بتائیے، ہم پہ کرم کیجئے، رحم کیجئے۔ تو منافقین کیا کرتے تھے، ان کی ڈکشنری میں ان کی لغت میں کے معنی ہوتے تھے چراوا، بھیڑ چرانے والا، تو وہ اس کو کھینچ کے کرتے تھے رائنا یا محمد، اور پھر ہنستے تھے، مطلب یہ لیتے تھے اے ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے، معاذ اللہ، یہ گستاخی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی تھے جلیل القدر، وہ ان منافقین یہودی تھے اور منافق تھے،
ان یہودیوں کی زبان کو جانتے تھے کہ ان کی لغت میں، ان کی زبان میں اس کے معنی جو ہے بدکار برے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ لیٹ آئے تاخیر سے 7 بن معاذ اور وہ پیچھے بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی نے جب ایک بات کہی دی تو انہوں نے وہی پکار کے کہا چیخ کر اور ہنسنے لگے. تو ان کو جلال آ گیا. 7 بن معاذ کو تلوار نکالی اور کہا بدبختوں میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم تو وہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو، تم بھی تو وہی کہتے ہو. رائنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمارے پہ رعایت کیجیے، ہم بھی وہی کہتے ہو. تو آپ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، تم کھینچ کے پڑھتے ہو، تمہارا نظریہ تمہارا خیال توہین کا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تو ادباً کہتے ہیں. بات گفتگو بڑھ رہی تھی. اللہ کے نبی نے جب اس شور کو ملاحظہ فرمایا کہا سعد کیا بات ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی توہین کرتے ہیں. انہوں نے قسمیں کھانی شروع کی. منافق انہوں نے نہیں، ہمارا مقصد توہین کا نہیں تھا اور ہمارا مقصد یہ نہیں تھا توہین کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، سورہ بقر کی آیت نمبر 104 ہے. اللہ رب العزت سورہ بقر آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو آج سے رائنا نہ کہا کرو بلکہ اس کی جگہ کہو انظرنا. اللہ کے نبی ہم پہ نظر کرم کیجیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے. اور پھر قرآن نے منافقین کا حال بتایا. تو صحابہ جو کہتے تھے وہ بھی وہی لفظ تھا، منافق جو کہتے تھے لفظ وہی تھا، مگر نیتوں میں فتور تھا تو قرآن نے ان کو منافق کہا. خواجہ کے معنی اچھے بھی ہیں. یہاں سے قرآن کی آیت سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں بزرگوں کا نہ ادب ہے اور نہ معاذ اللہ بزرگوں کی جو ہے تعظیم ہے. آئیے یہ خواجہ غریب نواز اور اس سلسلے کو جنہوں نے اسلام دیا ان کو معاذ اللہ یہ کافر تک کہتے ہیں.